لڑکی کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنی کا شیر ہے دوست پیرا خاطر، دوست پیرا خاطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آمنت بالله۔ الحمدللہ، بڑی خوش پرجوش محفل جو آج کی رات ان کے نام پر، جن کے تصدق سارا جہاں بنایا گیا ہے، الحمدللہ۔ مجھے تو تقریر کی کیونکہ مجھے صدر بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، حالانکہ آخری خطاب ہوتا ہے چند باتوں کا، پھر بھی درمیان میں کھڑا کر دیا ہے۔ تقریر کرنا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے فاضل نوجوان طاہر پیرا قادری کو سماعت فرمائے، اور اب ہمارے رضوان باشا قادری جو حیدرآباد سے تشریف لائے، ان کو بھی سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس برائے تبرکن حسب معمولاً گزشتہ سالوں کی طرح چند باتیں آپ لوگوں سے گوش و گزار کروں۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہم میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دی کہ جن کا چرچا عرش اعظم سے آسمانوں پر، آسمانوں سے زمینوں پر، سارے جہانوں میں ہوتا ہے، تو اے پروٹوٹیو کے واسیوں تم بھی یہاں مناؤ۔ الحمدللہ ہم منا رہے ہیں۔ نام ہے میلاد مصطفیٰ، تو اس میلاد مصطفیٰ میں جتنا عقیدہ و محبت ہم کو ہوتی ہے بعضوں کو نہیں ہوتی، کیونکہ میلاد کے نام سے ان کے تن اور من میں تبدیلی چھائی جاتی ہے کہ یہ میلاد آیا کہاں سے۔ چلو جلسہ منانا بعض سیرت مصطفیٰ کے نام سے اکثر مناتے ہیں، جن میں ہوتا ہے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، خیرات و صدقات، کسے دینا کسے کرنا۔ یہ جلسہ رکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ کے نام سے، اور اس میں عمل اور عبادت کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں عمل اور عبادت بعد میں، اگر میلاد نہیں ہے عمل اور عبادت کا نام بھی نہیں ہے۔
یہ تو صدقہ ہے. ہمارے تمہارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانا اور اس کے بعد درندگی والی زندگی کو دور کر کے ان میں رحم و کرم و انسانیت کا پیدا کرنا اور اس انسانیت کے سبق میں 40 سال کی زندگی مکۃ المکرمہ میں گزارنا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کا نازل ہونا اور اس کے ساتھ پھر عمل، نماز، روزہ، حج، وہ زکوٰۃ کا وغیرہ ہمیں احکام دینا. تو ہم میلاد صرف پیدائش کے دن کا نام نہیں ہے. میلاد صرف پیدائش کے دن کا نام نہیں ہے، اس جگہ کے نام کو بھی میلاد کہتے ہیں جس جگہ پر سرکار تشریف لائے. جس جگہ پر سرکار تشریف لائے اس جگہ کو بھی میلاد کہتے ہیں. بہرکیف اب آئیے اس میلاد کے جلسے میں جو ہم منا رہے ہیں، یہ میلاد ہے کس کا؟ یہ کسی دنیا والوں کا نہیں ہے، یہ کسی اوروں کا نہیں ہے جو سن سنائی باتوں میں، جیسے عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے، یہودیوں میں بھی ہوتا ہے، یہود میں بھی ہوتا ہے، ان میں ہوتا ہے، ان میں ہوتا ہے، اور ہم مسلمان میں بھی میلاد مناتے. تو کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے. فرق زمین و آسمان جیسا ہے. اگر میلاد میلاد مصطفیٰ نہیں ہے تو عیسائیوں میں بھی نہ عیسائی میلاد ہے نہ عیسائی ہے، نہ یہودیوں میں میلاد ہے نہ یہودی ہیں، نہ یہود میں میلاد ہے نہ یہود ہیں. کوئی مذہب و ملت کا میلاد ہے ہی نہیں ہے اگر میلاد مصطفیٰ نہیں ہے. تو یہی اعلان ہے میلاد کا. تو عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں. خوش نصیب اس لیے کہ ہم اس آقا کے امتی ہیں اور جس کے نام کے صدقے ہم یہاں کھڑے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محمد تو رسول ہے. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ پیدا کیا اسی نے، منصب دیا اسی نے، بھیجا ہے اسی نے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور سب کچھ عطا کر کے بھیجا ہے، ساقی کوثر بنا کے بھیجا ہے، مالک جنت بنا کر بھیجا ہے، دین و دنیا کا تاجور بنا کر بھیجا ہے. تو پھر یہ خطاب کیوں؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کوئی دنیا والا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اب اس کو ضرورت کیا پڑی کہنے کی؟ یہ اس لیے کہ اس وقت بھی جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ہر کفار مکہ میرے نبی کو مانتے تھے. یاد رکھ لیجئے، جب قرآن نازل نہیں ہوا، جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کا اور اس کے اقرار کروانے کا پیغام نہیں آیا، اس وقت کفار مکہ بھی میرے نبی کو مانتے تھے. جاہل بھی مانتے تھے، ظلم والے بھی مانتے تھے، بادشاہ بھی مانتے تھے، سردار بھی مانتے تھے، قبیلے بھی مانتے تھے، خاندان بھی مانتے تھے. ہزارہا خداؤں کی پرستش کرنے والے بھی ہمارے نبی کو مانتے تھے. کیسے مانتے تھے؟ صادق الامین ہونا مانتے تھے، وفادار ہونا مانتے تھے. صادق الامین ہونا مانتے تھے، وفادار ہونا مانتے تھے، اور ہمارے نبی کی حکمت کو مانتے تھے. ہر حکمت کو مانتے تھے، ہر عدل انصاف کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے. سراپا شخصیت کو مانتے تھے، سراپا شخصیت کو مانتے تھے. یہ کب کفار مکہ بدلے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اعلان کیا ہے میرے نبی نبوت کا اعلان کر دے، اب اس واحد کی طرف دعوت دے دے. تو داعیے اللہ کی طرف دعوت دے اور اس کا واحد ہونا بتا دے. جب یہ پیغام آیا، میرے نبی نے بتایا، اے نبی ہم تجھے مانتے ہیں مگر خدا کو، تیرے پیغام کو. یاد رکھ لیجئے،
ابھی ہمارے طاہر قرآن صاحب بولے نا ہمیں بھی 2 گروہ بنا لیں گے گھر میں 2 گروہ والا بنی بولوں. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ اے نبی، اے محمد، ہم تجھے مانتے ہیں، تو صادق الامین ہے، تو حکمت والا ہے، تو عدل و انصاف والا ہے، تو سچائی صداقت والا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں مگر تیرے پیغام کو نہیں مانتے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. کیا ہے پیغام؟ اللہ ایک ہے. ہم یہ نہیں مانتے. وہ کفار مکہ تھے جو کہتے ہیں محمد ہم تجھے مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. آج کے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں اے نبی ہم اللہ کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر آپ کو نہیں مانتے. نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ تم بشر ہو ہماری طرح، تم بشر ہو ہماری طرح، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانیں گے. تو میں کہتا ہوں اللہ کو ماننا، اللہ کا ایک ہونا بھی سبق کس سے ملا؟ سارے قرآن مجید کے پڑھنے اٹھاؤ، سارے جزوں کو اٹھاؤ، سارے صفوں کو اٹھاؤ، سارے سورتوں کو اٹھاؤ، کہیں بھی اللہ نے مصطفیٰ کے بغیر کہا ہو کہ اے میرے بندو مصطفیٰ کو چھوڑو میں کہتا ہوں میں ایک ہے؟ نہ. جب اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا اور اس کا پروردگار ہونا، خالق کائنات ہونا، مالک و مولا ہونا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں واحد ہوں، تو کس کی زبان سے؟ اے میرے حبیب میری زبان سے نہیں کہوں گا کہ میں ایک ہوں، اے میرے مصطفیٰ تیری زبان سے بول کے میں ایک. قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک. اب یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ. جب اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی شان، سب کچھ بتانا اللہ نے پیارے رسول کے زبان سے. کس کے زبان سے؟ پیارے رسول پیارے رسول کی زبان سے. جب جا کر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نبی ہے. اب جب دلیل نبی ہے، اب نبی کی بات کو مان کر اس کو یہ کہتے ہو تو نبی کو بھی ماننا پڑے گا کہ نہیں مانے گا؟ بے شک ماننا پڑے گا. یہی تو گمراہی ہے، یہی تو ساری امتیں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر امتیں اسی میں تو تباہ ہو گئے، کیونکہ وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے کلام کو نہیں مانتے تھے. الحمدللہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے بات کو بھی مانتے ہیں. وہ کفار مکہ تھے، اے نبی ہم تجھے مانتے ہیں مگر تیرے پیغام کو نہیں مانتے. آج کل کیا ایسے ہیں کہ ہم تیرے پیغام کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے. تو فرق کیا رہا ان میں اور ان میں؟ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اس نبی کے پیغام کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے پیغام کو بھی مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے فرمایا. جب نبی کی زبان سے اللہ کا پیغام، اس کا ایک ہونا نبی کی زبان سے بتلایا، اے نبی تو کہہ دے میں ایک ہوں، تو کہہ دے میں ایک ہوں، میں خالق ہوں، میں معبود ہوں، نبی کی زبان سے. اب نبی کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے میں بولوں گا، میں کہوں گا. کوئی کہے نہ کہے، کوئی کہے نہ کہے، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے، میں خدا تیرا خود خدا ہو کر کہتا ہوں محمد تو اللہ کا رسول ہے. کوئی کہے نہ کہے، میں کہوں گا تو اللہ کا رسول ہے، میں کہوں گا تو مزمل ہے، میں کہوں گا تو مدثر ہے، میں کہوں گا تو یاسین ہے، میں کہوں گا تو طٰہٰ ہے، میں کہوں گا تو یا رسول ہے، میں کہوں گا کہ اے رسول تو یا ایھا النبی ہے. جب اللہ نبی کی شان میں کہنے لگا، نبی کی شان میں کہنے لگا، کئی القابوں سے نوازا. اب لوگوں کو اپنی نبی کی بشرے دکھانا چاہا تو اللہ نے فرمایا اے نبی میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا تو بشر ہے، میں نہیں کہوں گا تو بشر ہے،
میں کہوں گا تو مزمل ہے، میں کہوں گا تو مدثر ہے، میں کہوں گا تو نبی ہے، میں کہوں گا تو رسول ہے، میں نہیں کہوں گا تو بشر ہے۔ اگر بات بشریت کی آ گئی تو اے نبی میں نہیں کہوں گا، تو کہہ دے قل انا بشر، تو کہہ دے۔ نبی کی زبان، بشر یہ کس کی زبان ہے؟ نبی کی زبان، کس کی زبان ہے؟ نبی کی زبان۔ اور خدا کی زبان ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے خدا کی طرف سے نور آیا۔ خدا جب بولنے لگا تو نبی کو کہا نور، اور بشر کی بات آئی تو کہا نبی تو کہہ دے قل انا بشر۔ بشریت نبی کی طرف سے، نورانیت خدا کی طرف سے۔ اب میں پوچھتا ہوں جو نبی کو نہیں مانتے خدا کو مانتے ہیں تو خدا کی زبان بولو، خدا کی زبان صرف ایک ہی کلمہ کہتی ہے نور۔ کیا ہے؟ نور۔ اگر بشر کہتے ہیں یہ خدا کی زبان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، اسی لیے خدا نے کہا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کیونکہ اس میں جمع نورانیت بھی ہے، جمع بشریت بھی ہے، یہ دو بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو لا کر انبیاؤں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت میں جمع فرما دیا اور کہا سارے عالموں پہ تو رحمت ہے۔ کیا ہے؟ سارے عالموں پہ تو رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پوری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اطاعت بتایا۔ اے میرے بندو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی۔ کہیں بھی نبی کو چھوڑ کر یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، نبی کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا نبی کی اطاعت کرو، بعض جگہ کہا وہی اطاعت میری ہو جائے گی۔ نبی کے پیچھے چلو، میرے پیچھے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، طریقے کو اپناؤ، وہ میرا طریقہ ہے۔ نبی کی باتوں کو سنو، وہ میری باتیں ہیں۔ نبی کے پیچھے عبادت گزار ہو جاؤ، وہ میری عبادت ہے۔ نبی کو چھوڑ کر اب ڈیرٹ وال جانے والے ہی جانے، نبی کو چھوڑ کر جو جانا چاہتے ہیں جائیں گے کہاں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہیں جا سکے۔ ہر نبی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں گئے، جا سکے۔ آج کا ملا چلا جائے گا، باپ دادا کی جاگیر ہے یا میدپور کی کھیتی ہے، چلے جائیں گے، فصل کاٹیں گے؟ نہیں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سے ہم کچھ کام کریں گے تو فتوے لگ جاتے ہیں یہ عبادت نہیں۔ کس نے کہا عبادت؟ اگر کسی نبی کی بات کرو، کسی ولی کی بات کرو، اب مدینہ المنورہ میں تو بھی ایک ہنگامہ ہے، شاید کئی لال رومال والے جمع ہو گئے ہوئے، بات بات پہ ٹوکتے، ایسے ایسے جاہلوں کو رکھ دیا ادھر کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اصل حقیقت میں انہیں سے نہیں، پیسہ لے کر دام لے کر کام کرنے والا آنے والوں کو بھڑکا رہا۔ اب یہ جانے والے بھی ایسے ہیں اٹکل مٹکل، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہیں کئی کھٹمل کہ ان کی سن سنائی باتوں میں دیکھو، ہاں بھائی اسلام یہاں سے چاہیا، قرآن یہاں سے چاہیا، یہ یہاں سے چاہیا، یہاں طریقہ ایسا ہے، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے۔ کیا معلوم ہندوستان کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم؟ نہ اسے معلوم نہ اسے معلوم۔ وہ پیسے لے کر نچا رہا، یہ ناچ رہا، یہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بحث ہے، یہ جھگڑے ہیں۔ اگر جھگڑا کرے پاسپورٹ چھین لیں گے، تھپا لگ جائے گا، بھی نہیں آنا۔ یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ارے اسلام تو آزاد ہے، سہل ہے۔ اگر حکومت کا، وہاں کی پولیس کا، وہاں کے پکڑ کا ڈر نہیں ہے تو کوئی ملا، کوئی متبع سعودی کا ہو یا یہودی کا، الحمدللہ ہندوستان کے کسی عالم سے ٹکرا نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حکومت کے ڈر سے، ملٹری کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے وہ خاموشی اختیار کرنا پڑتا کہیں ہمارا پاسپورٹ نہ چھین جائے۔ تو اس وجہ سے آتے، دیکھو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیے، اگر دیے گا
تو اس کو پکڑ کر میرے آنکھوں کے سامنے دونوں کو پکڑ کر لے کے گئے. دو ترکی والے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے اس نے سوال کیا, جواب دیا, گریباں پکڑ لیا تو سیدھا پکڑ کر لے کر. بات سمجھ میں؟ اب یہاں سے حج و عمرہ جانے والے بہت سارے ہیں نا, یہ تماشا دیکھتے وہاں پہ. اب وہ لوگ بھی انہیں کے طاق میں بیٹھے رہتے, یہ عبادت ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اب یہاں کے لوگ ابھی اسی طرح جا کے دیکھو بھی اسلام وہاں سے چاہیا سو وہاں سے چھے. اب وہ بتاتے ہاں ہے کیا, یہ کب سے ہے کب سے نہیں ہے, نہ اسے معلوم نہ جانے والوں کو معلوم. بس سنائی باتاں, لیکن سب سے زیادہ ہمارے پودوٹر والے چوچھلتے. بس سمجھ میں آ رہی نا, سب سے زیادہ یہ لوگ چوچھلتے, کیونکہ سب سے بڑا کامگیری کے لوگ ہیں یہاں کے, سب سے بڑی کامگیری کے لوگ ہیں. عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ, موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ. اب ایسے لوگ آج بڑے بڑے ملے بن جاتے. پیچھے کتنے کی کاما کرے رہتے, بولتے ہیں بڑے لوگ ہیں نوت پر نو چوہے کھا کو بلی حج کو گئی گئے. ایسے کئی چوہے کھا گئے ہوں گے. اب حج کو جا رہا کو ملا بن گئے, بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے, بھائی بہت بڑا نیکوکار, مگر پیچھے کتنی غداری کیا, کیا کیا چوری کیا, کسے دھوکہ دیا, پیچھے کے گئے, اللہ معاف کرے گا. اس کے بعد سے اسپیشلی بیٹھ گئے اللہ معاف کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ نے اس لیے کہا تاکہ یہی وہ کلمہ تھا جس میں نورانیت بھی ہے, جس میں بشریت بھی ہے. اب ہم نورانیت کو بھی مانتے ہیں, بشریت کو بھی مانتے ہیں. ہم نورانیت کو مانتے ہیں, بشریت کو. بشریت کی زبان مصطفیٰ کی ہے, نورانیت کی زبان خدا کی ہے. اور یہی وہ کلمہ ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, محمد الرسول اللہ. کیوں پڑھا؟ چلو ہم کلمہ پڑھے, مسلمان, ایمان آ گیا. خالی ہم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے, ایمان مل گیا؟ نہ. جبکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو جب تک نہیں مانیں گے ایمان والے نہیں. بھائی وہ تو پہلے آئے تھے, مگر ہم کیوں مانے؟ ان کی شریعت لے کر نہیں چلنا, ان کا طریقہ نہیں چلنا, مگر ہر نبی کو ماننا یہ ہمارا ایمان ہے. ہم زبور, تورات و انجیل یہ خدا کی کتابیں ہیں, مگر ہر کتاب پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے فرض ہے. ہم ہر کتاب کو مانتے ہیں, مگر کتابوں کو لے کر نہیں چلتے. جب تک کتابوں کو نہیں مانیں گے ایمان والا نہیں, جب تک نبیوں کو نہیں مانیں گے ایمان والا نہیں, جب تک فرشتوں کو نہیں مانیں گے ایمان والا نہیں, جب تک مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جانے کو نہیں مانو گے ایمان والا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب ہر نبی کو ماننا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. تو کیا عبادت ہے؟ یہ ماننا عبادت ہے. اب مانو گے تو کیسا ماننا؟ ہم نے دیکھے نہیں, مگر ہمارے رسول نے کہا. کس نے کہا؟ ہمارے رسول نے کہا ہر نبی پر ایمان لاؤ. خدا نے کہا ایمان لاؤ ہر نبی پر. فرشتوں پر ایمان لاؤ. فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نا. ایک دن آئے گا, دیکھیں گے. ہاں, حالت نظام میں بھی دیکھیں گے, قبر میں بھی جا کر دیکھیں گے. لیکن الحمدللہ گھبراؤ نہیں. حالت نظام میں ہوں گے تو فرشتے بھی آئیں گے اور شیطان بھی آئے گا, اسے بھی دیکھیں گے. اور قبر میں فرشتے آئیں گے اور ساتھ میں ہمارے نبی بھی آئیں گے. سبحان اللہ. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. ہم ان کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں, ہماری ہر مومن کی قبر میں ہمارے رسول تشریف لائیں گے. بس سمجھ میں آئی؟ جن کی قبر میں رسول اللہ تشریف لایا, اب اسے کیا غم؟ وہ آرام سے صبح قیامت تک جب چاہے اٹھائے, خدا سکون سے سوتا رہے گا. میرے خیال سے یہ انہی کی خبر میں تشریف لائیں گے جو ہمارے نبی کو حیات مانتے ہیں, زندہ مانتے ہیں, با اختیار مانتے ہیں, مالک کو مختار مانتے ہیں, مالک کو ملجا مانتے ہیں. یہ انہی خبر والوں کی باتیں ہیں. ارے جن کو جو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے, مر کے مٹی میں مل گئے, ان کے خبروں میں دعا کریں الحمدللہ ہماری خبروں میں تشریف لائیں آقا. ان کی خبروں میں ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. جب تشریف ہی نہیں لائیں گے, اب منکر و نکیر کے سوالوں میں وہی الجھے رہیں گے. ہم دیکھ کر جواب دیں گے,
اب جن کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ جواب کیا دیں گے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑی شان والا ہے، دوزخ بھی بنایا جنت کے ساتھ. کیا بنایا؟ دوزخ بھی بنایا جنت کے ساتھ، ورنہ تو دوزخ بھی بے کر جاتی نا. اسی لیے اب حیض بھرنے کے لیے بھرو تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جنت ہماری جاگیر ہے. صحیح کہا ہے ہمارے فاضل نوجوان، جنت کس کی جاگیر ہے؟ ہماری جاگیر. ہاں ہماری جاگیر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے جب کوہ طور پر جا رہے تھے، اے موسیٰ اللہ سے کہہ دو کہ جنت میں تھوڑی جگہ دے دے، جنت میں تھوڑی جگہ دے دے. حضرت موسیٰ کو آیا غصہ، اٹھایا آسا، جنت تیرے باپ کی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہے جنت؟ تیرے باپ کی ہے؟ جنت خدا کی ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہی سوال آیا. ایک صحابی لے کر آئے، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں. اور میرے رسول کئی بار جوش رحمت میں کئی ایسے صحابہ ہیں، بعض حدیثوں میں عشرۃ المبشرہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور بعض کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو میرے رسول تا حیات زندگی جنت تقسیم کر دی. اے ابو بکر تمہارا مقام ادھر ہے، اے عمر تمہارا محل ایسا ہے، اے عثمان تمہارے گھر کی دیوار میرے گھر کی دیوار سے ملی ہے، اے علی تمہارا گھر فلاں جگہ ہے میرے گھر کے سامنے ہے، اے حسن اور حسین تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، حضرت زبیر تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو. کئی صحابہ کو سرکار تا حیات زندگی جنتی دے دی. ارے بلال حبشی غلام کا کیا کہنا، کیا کہنا؟ میرے رسول نے بشارت دے دی، اے بلال سن لے، جنت میں پہلے تیرا قدم جائے گا، پیچھے میں آؤں گا. پہلے تو جائے گا، پیچھے میں آؤں گا. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، جنت مانگا تھا کسی نے تو آیا غصہ، اٹھائے آسا، کہہ دیا جنت تیرے باپ کی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول کو مالک جنت بنایا، مالک جنت بنایا. اے میرے رسول تجھے جنت کا مالک ہی بنا دیا، اب پوچھنا کیا ہے؟ جسے تو چاہے جنت دے دے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے. اب میرے رسول جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں. ارے ان کی عطا کا کیا کہنا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہم اعطنی مفاتیح الجنہ، اللہ نے مجھے سارے جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیا. چابیاں میرے رسول کے ہاتھ میں ہیں تو جنت، اب جنت میرے رسول کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اے علی پہلے میں جاؤں گا، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں پہلے جاؤں گا. اے علی تم پیچھے، اے فاطمہ ان کے پیچھے، حسن حسین ان کے پیچھے. اے علی سنو، یہ حضرت مولا علی فرماتے اے علی سنو، تمہارے مددگار، تمہارے ساتھی تمہارے پیچھے اور ان کے پیچھے تم سے سب محبت کرنے والے آئے، سبحان اللہ، چاہنے والے آئیں گے، چاہنے والے آئیں گے. یہ نہیں فرمایا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اعمال تولیں گے. یہ نہیں فرمایا جنت کی چابیاں میں کھولوں گا. تو معلوم یہ ہوا جنت کو تالا ہے. کیا ہے؟ جنت کو تالا ہے. اور فرماتے ہیں جب تک نبی نہیں جا گئے تالا نہیں کھولے، پیچھے علی نہیں، حسن حسین نہیں، فاطمہ نہیں، اور ان سے چاہنے والے محبت والے نہیں، اس وقت تک جنت میں کسی کا قدم نہیں. تم چاہے جتنا بھی کوشش کر لو، مر جاؤ، قبر میں جاؤ، قبر کے امتحان میں پاس، میزان میں پاس، پل صراط میں پاس، تم کا اعلان ہو گیا جنتی بن کر چلا جا. جنت کے دروازے تک جا کر رکنا پڑے گا کیونکہ تالا ہے. کیا ہے؟ تالا ہے. ارے جا بھی کس کا انتظار؟ میں چابی کھولنے والا آنا ہے، جن کے ہاتھ میں چابی ہے. اب چابی والے آقا اکیلے نہیں آئیں گے، پیچھے علی کو لے کر آئیں گے، ساتھ میں حسن حسین کو لے کر آئیں گے، فاطمہ کو لے کر آئیں گے، اور چاہنے والے محبت والوں کی جماعت کے ساتھ آئیں گے. اسی محبت والی جماعت کا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دنیا کے ہر امتحان میں تم پاس،
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پاس ہوں گے، مگر جہاں سارے امتحان ختم ہو گئے وہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے۔ گئے جانے کے بعد کہاں تک گئے؟ وہاں تک رکو، آنے والے آنے دو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے کہتے ہیں جس کے باپ کی جاگیر ہے وہی بانٹتا ہے، سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ جس کے باپ کی جاگیر ہے وہی بانٹتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے رسول نے حامی دے دی اور کہہ دیا کہ میرے امت اگر گمراہ ہونے کا وقت آ رہا، کئی گمراہ بنانے والے آ گئے، گمراہیوں کے پہ چلنے لگے، اگر کئی اس میں مٹل ہو گیا تو سنو، دو چیزوں کو تھام لو، دو چیزوں کو یہ قرآن کیا ہے، ایک اور ایک ہے اہل بیت، ایک ہے اہل بیت۔ ان دونوں کا تھامنے والا کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ گمراہی کیوں؟ کسی نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑا۔ میرے رسول فرماتے ہیں دونوں کو پکڑو۔ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے، قرآن تمہاری ہدایت کے لیے، اہل بیت تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلانے کے لیے۔ یہ ہے بچنے کے لیے، دنیا میں بھی بچو گے، آخرت میں بھی۔ تو الحمدللہ میلاد مصطفیٰ سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے، یہی توفیق ملتی ہے اور یہی ہدایت ملتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اصل حقیقت کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم جتنے جشن کے ساتھ، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ جلسے مناتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے محبوب کا میلاد، اس کے محبوب کی میلاد کی خوشیاں منانا، اللہ اس کے فرشتوں کو خوشی منانا ہے۔ جب اللہ خوش ہو جائے کچھ نہ کچھ انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جب خوش ہو جائے، بادشاہوں کے دربار میں جب بادشاہ کو خوش، کوئی شاعر وغیرہ، کوئی چٹکلے وغیرہ بتانے والے آ جاتے تھے، بادشاہ خوش ہو جاتا تھا تو گلوں میں سے ہارے نکال کے دے دیتے تھے، انعامات دے دیتے تھے۔ ہارون رشید کا دربار یاد کرو، سب کچھ قربان۔ جب بادشاہ خود ہوتا تھا، جب دو جہاں کا بادشاہوں کا بادشاہ خوش ہو جائے، بس میں یہی انعام چاہوں گا کہ اے اللہ جتنے بھی جلسے میں شامل ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور سب کو جنتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے اس جلسے کے صدر جلسہ، بہت ہی پیارے خوب انداز سے ہم سامعین کو بہت ہی پیاری انداز میں سماعت بیان فرما رہے تھے۔ میں پھر ایک بار سب سامعین سے ادباً گزارش کروں گا کہ ادھر ادھر بکھرے ہیں تو جلد سے جلد ایک جگہ جمع ہو جائیں، کہ اب جس کا ہمیں بہت مدت سے انتظار ہے ان کی ابھی تقریر ہونے والی ہے، تو جو خالی کرسیاں ہیں وہ جلدی جلدی بھر لیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، حسن لٹاتی رات چلی، تاروں کی بارات چلی۔